بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کائنات کی وہ عظیم ہستی ہیں جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ ہونے کا شرف عظیم حاصل ہے۔ آپ کا نام خدیجہ، لقب طاہرہ، ام ہند کنیت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کا شجرہ نسب اس طرح سے ہے کہ خدیجہ بنت خالد بن اسد بن عبد العزیز بن قاسہ پر پہنچ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ کا خاندان سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم خاندان سے جا ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے والد اپنے قبیلے کے نہایت معزز انسان تھے اور مکہ آ کر اقامت کی اور یہی فاطمہ بنت زیدہ سے نکاح کیا، جن کے باطن سے عام روایت کے مطابق حضرت سیدہ خدیجہ عام الفیل سے 15 سال قبل مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے والد خالد بن کا شمار مکہ کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا تھا اور آپ بہت بڑے تاجر تھے۔ چنانچہ سیدہ کی تربیت بڑے ناز و نم سے ہوئی۔ سیدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ حسن سیرت، اعلیٰ اخلاق، بلند کردار، عزت و عصمت اور شرافت و مرتبہ کی وجہ سے پورے مکہ اور ارد گرد کے تمام علاقوں میں طاہرہ کی پاکیزہ اور خوبصورت لقب سے مشہور تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے اعلیٰ اخلاق، بلند کردار اور دولت و شرافت اور عزت کی وجہ سے قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کو نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت اور خاموشی سے رد کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے مال و دولت اور سامان تجارت کی بہت کثرت تھی۔ آپ اس زمانے میں خود لکھنا پڑھنا جانتی تھی، اس لیے اپنے سامان تجارت کی خود نگرانی کیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ کا تجارتی سامان شام و یمن تک پہنچ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کا تجارتی قافلہ سب سے بڑا ہوتا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ اپنا سامان تجارت مختلف لوگوں کے ذریعے یمن و شام تجارت کے لیے بھیجا کرتی تھی، اور ان تجارتی قافلوں کی نگرانی آپ رضی اللہ تعالیٰ کے قابل اعتماد اور معاملہ فہم غلام میسرہ کے سپرد تھی۔ ابن ہشام اور دیگر روایت کے مطابق ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے اس غلام میسرہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، دیانت، شرافت اور اعلیٰ نسب کا ذکر کرتے ہوئے مشورہ دیا کہ اس مرتبہ تجارتی قافلے کا نگران اور شریک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ کو بنا کر بھیجا جائے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیانتدار تاجر کی حیثیت سے مشہور تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عرب میں صادق اور امین کے لقب سے پکارے جاتے تھے۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے غلام کا مشورہ مانتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کو کہا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا اور سرپرست ابو طالب کے مشورے سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی اس پیشکش کو قبول کر لیا اور میسرہ کے ہمراہ تجارتی قافلے لے کر شام کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ 2 ماہ بعد تجارتی قافلہ واپس آیا۔ غلام میسرہ نے سیدہ سے شام کے تجارتی قافلہ اور سفر کے حالات و واقعات کا بیان کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے میسرہ نے کہا کہ میں کافی عرصہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ہوں۔ اس دوران ہر طرح کے لوگوں سے میرا واسطہ پڑا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ کی رفاقت میں جو کچھ میں نے دیکھا وہ عجیب تر ہے۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ کو مشکلات میں بلند حوصلہ، مصائب میں پرسکون، ہجوم میں باوقار اور خرید و فروخت میں انتہائی ذہین و فہیم اور دور اندیش دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بردبار اور متحمل نوجوان ہیں۔ ان کی خاموشی میں وقار اور گفتگو میں دلکشی ہے۔ ان کے منہ سے کوئی فضول بات نہیں نکلتی۔ لوگ انہیں صادق اور امین کہتے ہیں تو وہ اس حقیقت کا برملا اعتراف کرتے ہیں۔ ان کی
موتی جیسے دانتوں سے نور کی شعائیں نکلتی ہیں۔ ان کی سوچ بہت وسیع اور کردار میں تنہا و یکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں میں ایک اور اپنی مثال آپ ہیں۔ دوسرے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے سفر کا حساب کتاب پیش کیا تو اس دفعہ سیدہ کو توقع سے بڑھ کر نفع ہوا۔ تجارت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، دیانت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی نے سیدہ کو بہت متاثر کیا۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عزیز ترین سہیلی نفیسہ کے ذریعے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا پیغام بھیجا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا اور سرپرست ابو طالب کے مشورے سے نکاح کا پیغام قبول فرما لیا۔ مقررہ تاریخ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ملت ابراہیم کے مطابق پڑھایا۔ نکاح کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ ابن سعد نے مہر کی رقم 500 درہم جبکہ ابن ہشام نے 20 اونٹوں کا ذکر کیا ہے۔ دعوت ولیمہ میں گوشت اور روٹی کا انتظام کیا گیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ ہونے کے ساتھ ساتھ حضور پر ایمان لانے والی پہلی خاتون ہونے کا شرف حاصل ہے۔ پہلی وحی کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سچے ہمدرد کی ضرورت تھی اور سیدہ سے بڑھ کر آپ کا کون ہمدرد ہو سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر لوٹتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھے جلدی سے لاف اڑا دو۔ آج کے زمانے کی کوئی بیوی ہوتی تو سوال پر سوال کرتی، مگر اطاعت شار بیوی کے لیے سب سے مقدم اپنے شوہر کے حکم کی تعمیل ہوا کرتی ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسکون کرنا اور حوصلہ بڑھانا اولین ضرورت تھی، اس لیے بڑی مستعدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اوڑھا دیا۔ سیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل دلاسا دیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پرسکون ہوتے تو غار ہیرا کا واقعہ منوعاً سنا دیتے ہیں اور آپ فکر و پریشانی کا اظہار فرماتے ہیں۔ اس وقت آپ اس غم گسار بیوی نے ایسے الفاظ میں آپ کی دل جوئی کی جو تاریخ عالم میں ایک مثال بن گئے۔ سیدہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مت سوچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داری نبھاتے ہیں، سچ بولتے ہیں، ناتوا کا سہارا دیتے ہیں، نادار پر خرچ کرتے ہیں، مہمان نواز ہیں اور مسائل میں لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ مزید اطمینان دلانے کے لیے ورقہ بن نوفل جیسے عالم کے پاس لے جاتی ہیں۔ ورقہ بن نوفل آسمانی مذاہب کے بارے میں علم رکھتے تھے، عبرانی اور عربی زبانوں میں پوری مہارت رکھتے تھے۔